جبکہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے آئین نہیں بدلا کرتا، میں اپنے قانون نہیں توڑا کرتا، لیکن وہ علی اس علی کے معاملے میں اتنا محتاط ہے۔ جاؤ جا کے علماء سے پوچھو، یہ حارث بن نہیں میں کہوں گا، علی کے دشمن کا بن سے کیا تعلق؟ حارث مسلمان بھی تھا، تائی تو کرو نا میری، لا الہ پڑھتا تھا، محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، صرف علی ولی اللہ۔ اب یہ صرف کتنا ضروری ہے؟ لا الہ بھی پڑھتا تھا، محمد رسول اللہ بھی پڑھتا تھا، نمازی بھی تھا، حج بھی تازہ تازہ، کھڑا بھی مسجد میں، قربت بھی رسول کی، لیکن اس نے قانون دیا تھا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ لا الہ پڑھنے سے شرک گیا، محمد رسول اللہ پڑھنے سے کفر گیا، جب تک ولایت علی کا اقرار نہ ہو منافقت باقی ہے۔ منافق پہچانا ہی علی ولی اللہ سے جاتا ہے۔ مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم اتنا بھرا پنڈال ہے، صرف نام لینے کی دیر ہے، یوں نظر چیر کے گزرے چہرے، رک جاتی ہے اس چہرے پہ جا کے ولایت علی سن کے، جس کے ماتھے پہ ہلکی سی شکن بھی آ جائے۔ یہ ہے ولایت علی۔ شرک، کفر، نفاق، اور منافق جو ہے وہ کافر سے زیادہ برا ہے۔ سب سے بڑا خدا کا ازلی اور ابدی دشمن ہے ابلیس، لیکن خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ابلیس بھی کافر تھا، منافق نہیں تھا۔ اس نے سجدہ نہیں کرنا تو اس نے چٹا انکار کیا کہ نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہوا کہ آدم خلیفہ بن گیا اور یہ مبارک دیتا رہا۔ جی ہاں، اس نے صاف انکار کر دیا، نہیں کرنا سجدہ۔ خدا نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ تھا ہی کافر۔ جب خدا نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اِنِّي جَاعِلٌ، میں بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں، میں بناؤں گا۔ اللہ نے بتایا کہ میرا خلیفہ ووٹوں سے نہیں بنتا، کمیٹی سے نہیں بنتا، جب بھی بناؤں انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ وہاں بھی خلافت کا اعلان، یہاں بھی خلافت کا اعلان، وہاں بھی مجمع، یہاں بھی مجمع، وہاں نوریوں کا مجمع، یہاں صحابیوں کا مجمع، وہاں خطیب اللہ، یہاں خطیب محمد، ایک وہاں بھی اٹھا، ایک یہاں بھی اٹھا، وہ صفی اللہ کا منکر، یہ ولی اللہ کا منکر، اسے مہلت دے دی، اسے بیٹھنے بھی نہیں دیا، اسے مہلت دے دی، اسے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی، فوراً پتھر نازل کر دیا۔ خدا نے کہا میں نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے دیکھا میرے اللہ تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ اب یہاں پہ رکنا، داد میری سوچ سے زیادہ آپ نے دی، یہاں پہ رک کے ایک نقطہ سمجھنا۔ فرشتے، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ فرشتوں نے کہا تو اسے بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا۔ فرشتوں کو کس نے بتایا تھا کہ اس نے زمین پہ جا کے فساد کرنا ہے؟ اور اللہ کے سامنے کوئی اپنے علم غیب کا اظہار کرے، میں مجلس پڑھوں یہاں سے، یہ بچہ اٹھے اٹھ کے گلوی صاحب ذرا پیچھے ہوں، میں بتاؤں مجلس کیسے پڑھنی ہے، یہ بڑے کے سامنے چھوٹا اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا۔ اور فرشتے اللہ کو کہہ رہے ہیں
اسے نہ بنانا، فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ پوچھا گیا تھا میرے مولا سے، امام ششم سے، یہ ہے مذہب جعفریہ، یہ مذہب جعفریہ کی دلیل ہے۔ امام سے پوچھا گیا تھا مولا یہ فرشتوں کو کس نے بتایا کہ فساد کرے گا؟ فرمایا کیا تو مجھ سے اس علم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے؟ کالا علمتا بفساد آدم، فرشتوں کے اس علم کے بارے میں سوال کر رہا ہے جو انہوں نے آدم کے فساد کے لیے کیا تھا؟ ہاں میرے مولا۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یہ پہلا آدم ہے؟ اس سے پہلے 10 لاکھ آدم گزر چکے ہیں۔ یہ ہے مذہب جعفریہ۔ معصوم فرماتے ہیں یہ پہلا آدم نہیں، اس سے پہلے 10 لاکھ آدم گزر چکے ہیں۔ ان آدم کے فساد کو فرشتے دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے کہا تو پھر آدم کو بنائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں 10 لاکھ آدم گزر چکے ہیں، ہر آدم کی ایک اپنی اولاد ہے، ہم آخری آدم کی اولاد ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں آدم 10 لاکھ گزرے ہیں، 14 ہم یہی تھے۔ آدم جتنے بھی آئے، ہر آدم کے دور میں ہم 14 یہی تھے۔ فرمایا فرشتوں نے اب یہاں پہ تھوڑا گئے، قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ فرشتوں نے کہا تو اسے زمین پہ خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا، خون ریزی کرے۔ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ فرشتوں نے کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ یہاں رکنا۔ اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری، اسے نہ بنا ہمیں بنا، کیوں؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ فرشتے یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری نماز پڑھتے ہیں، ہم قیام کرتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم قعود کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ فرشتوں نے قیام پہ فخر نہیں کیا، رکوع پہ فخر نہیں کیا، سجدے پہ فخر نہیں کیا، فخر کیا تو یہ کیا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اہلیان سرگودہ حق یہ بنتا تھا ہمارے ناقص علم کے مطابق کہ فرشتے اپنی عبادت پہ فخر کرتے، ہم نے تیری اتنی نمازیں پڑھی، ہم نے اتنے سال تجھے سجدے کیے، ہم اتنے سال قیام میں رہے۔ انہوں نے قیام کا ذکر نہیں کیا، رکوع کا ذکر نہیں کیا، تشہد کا ذکر نہیں کیا، قعود کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے فخر کیا تو یہ کیا نحنو نسبح، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ مذہب جعفریہ کی پوری علم ذمہ داری کے ساتھ میں اس علمی درسگاہ میں منبر حسین سے یہ بات کہنے پہ حق میں جانب ہوں، اور پوری ذمہ داری اور ضمانت کے ساتھ یہ جملہ منبر حسین سے اپنی قوم کے جوانوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ پوچھا گیا تھا میرے مولا امیر المومنین سے، میرے مولا امیر ممکنات سے کہ مولا یہ فرشتے تسبیح کس پہ فخر کر رہے تھے؟ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ مولا ہاں پوچھنا چاہتا ہوں فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ فرمایا ان تذکرہ فصلی علی ابن ابی طالب و تسبیحا عند اللہ۔ یہ جو فرشتے آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو ہم اہل بیت کے فضائل سناتے